جب سلطان نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو گود لیا، اسی دن جس دن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، اسی دن سلطان نور الدین زنگی کا بیٹا انتقال کر گیا تھا، اور وہ پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا تھا۔ اور سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں آیا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آیا تھا کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ ایک دن قدس فتح کرے گی، لیکن سلطان نور الدین زنگی کی اولاد ظاہری سی بات ہے وہ وفات پا گئی، جس کی وجہ سے اسی دن ان کے خادم کے بیٹے پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی کو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے گود میں لے لیا۔ اور کہانی یہاں سے شروع ہوئی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے ہوئے، وہ ان کا جو راز تھا وہ افشاں ہو گیا، اس راز کو افشاں کرنے والے سلطان نور الدین زنگی کے جو چھوٹے بھائی تھے سلیمان، وہی تھے، انہوں نے اس راز کو افشاں کیا۔ وہ سلطان نور الدین زنگی کا تخت حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ واپس اپنے قبیلے چلے گئے، اپنے ماں باپ کے پاس۔ وہاں انہوں نے اپنا ایک غزہ جو موجودہ غزہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک الگ قبیلہ بسایا، تاکہ وہ غزہ اور القدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی فتح کر سکے۔ سلطان نور الدین زنگی نے انہیں سردار اعلیٰ بھی بنایا، اور اپنی ریاست کا ایک امیر بھی پہلے بھی بنایا ہوا تھا، اور وہ تب بھی ایک امیر تھے۔ ان کے جو بابا تھے ایوب، وہ بھی ریاست کے ایک حاکم تھے، ریاست شام جو تھی وہ شام کے حاکم تھے۔ فتح اسقلان بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے ہوئی، اور فتح اسقلان کے بعد جو ہے وہ انہوں نے غزہ فتح کیا۔ غزہ اور اسقلان جو تھے وہ شہر تھے سمندر کے کنارے۔ ان کی جو فتح کی جو خوشخبری تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنی زندگی میں بتا دی تھی کہ یہ انسان جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی نامی انسان جو ہے وہ ان دونوں شہروں کو فتح کرے گا۔ جب اسقلان شہر فتح ہوا تب غزہ کے لوگوں کے دل کے اندر یہ امید جاگی کہ اب ہمیں بھی کوئی آزاد کروانے والا آ گیا ہے۔ وہاں کے جو یہودی تھے، وہاں کے جو مسلمان تھے القدس کے یا غزہ شہر کے، ان کے اوپر جو عیسائی تھے، شاہ بالڈوین کی جو بہن تھی اور اس کے جو سالار تھے، وہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھاتے تھے، مسلمانوں اور یہودیوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، اور ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے، ان سے مزدوریاں کروائی جاتی، جبکہ عیسائی برادری جو تھی وہاں کی وہ بہت عیش و عشرت میں تھی۔ ظاہری سی بات ہے وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، اور اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے غزہ فتح کیا۔ غزہ فتح کرتے وقت انہوں نے وہاں ایک خونی برنارڈ کو مارا، جو وہ بھی عیسائیوں کا ایک بادشاہ تھا، ایک سالار تھا، اور ایک یہودی جو کہ سربراہ، جس نے اصل میں اس دور میں فتح القدس، یعنی کہ یہودیوں کی بھی یہ خواہش تھی شروع سے کہ وہ قدس فتح کریں گے۔ انہوں نے یورپ، امریکہ اور اس وقت کے جو بھی یورپین یونین تھی یا جو بھی ممالک تھے جہاں پر یہودی رہتے تھے، ان تمام امیر ترین یہودیوں سے کہا کہ ہم اپنا ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ایک الگ اور آزاد فوج بنائی، اور اس یہودی ابراہم نامی اس یہودی نے عیسائیوں کو یرغمال بنا لیا، یعنی ان کے ساتھ مل گیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کو وہ تباہ و برباد کرے گا۔ جو سلطان صلاح الدین ایوبی تھے انہوں نے اس کا یہ خواب نہ پورا ہونے دیا، اور اس وقت یہ تابوت سکینہ انہی کے پاس تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ تابوت سکینہ اسی وقت کہیں چھپا دیا تھا، اور یہ آج تک اس تابوت سکینہ نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے جو تابوت سکینہ تھا اس کے چھن جانے کی وجہ سے یہودی کمزور پڑ گئے، ان کی فوجیں 2 لخت ہو گئیں،
اور ان کا جو کمانڈر تھا ابراہم وہ مارا گیا. ان کا کمانڈر ابراہم جس دن مارا گیا اس کے بعد پھر عیسائیوں نے اپنی جنگ شروع کر دی. یہودی اس کے بعد پھر بھی اپنی کوششوں میں لگے رہے اور 400 سال تک انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی. ہر دور کے جو یہودی تھے، یہودی رہنما تھے، وہ اکٹھے ہوتے گئے. انہوں نے اپنی اپنی فوجیں اکٹھی کی، انہوں نے اپنا پیسہ اکٹھا کیا اور انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح کی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح جو القدس ہے وہ ہمارا ہو جائے. یعنی دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک کا جو علاقہ تھا وہ یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے. اسی آڑ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب القدس فتح کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ یہ القدس ایک دن فتح ہوگا مسلمانوں کا ہے. تو اس کے بعد تقریباً 600 سال تک مسلمان القدس پہ اور موجودہ جو فلسطین ہے اس کے اوپر قابض رہے. مسلمانوں نے یہاں ایک بہترین حکومت کی اور بہترین یہاں نظام قائم کیا. یہاں کے یہودیوں کو تحفظ دیا، یہاں کے عیسائیوں کو تحفظ دیا اور یہاں کے ان کے تمام تر حقوق کا خیال رکھا، ان کی عبادات کا خیال رکھا. پھر سن 1800 عیسوی میں یہود نے اپنا جو تھا وہ نیٹ ورک اور اپنی فوج کو بہت لمبے لیول پہ، بہت لمبی سطح پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا نیٹ ورک بنا لیا اور انہوں نے القدس کو فتح کرنے کے لیے سلطان عبدالحمید خان کے ساتھ کئی چالیں کھیلی. ان کی حکومت کو گرانے کے لیے. وہ اس وقت آخری خلیفہ تھے. ان کے محل میں ان کی اولاد اور ان کے بچوں کے اندر بغاوت ڈالی، ان کے رشتہ داروں کے اندر بغاوت ڈالی. سلطان کے فوجیوں کو باغی کیا، سلطان کے نوجوانوں کو جو اس وقت ترکیہ کے جو خلافت عثمانیہ تھی اس کے آخری بادشاہ تھے، ان کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے کیے. اور 100 سال کی کوشش کے بعد 1920 میں انہوں نے ترکی، سعودی عرب اور تمام جو اس وقت کی جو سلطنت عثمانیہ تھی جس میں عرب ممالک بھی آتے تھے، ترکیہ بھی آتا تھا، شام بھی آتا تھا، ان تمام کو ان لوگوں نے توڑ دیا. کیونکہ سلطان کو انہوں نے قید کر لیا. سلطان کے جو نوجوان تھے، جو فوجیں تھیں، ان کے اندر بغاوت پیدا کر دی، سلطان کے خاندان کے اندر بغاوت پیدا کر دی، جس کی وجہ سے وہ اپنا القدس لینے میں کامیاب ہو گئے. ابھی ناظرین اس ولاگ کے لیے بس اتنا ہی. آگے ولاگ میں یہاں سے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنے بھائی سید سختیانی اس کو اجازت. والسلام.